السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ کل رات فجر کے وقت فضا میں نعرہ تکبیر بلند ہوا اور اس کے بعد بھارت کا جو کل پاکستانی افواج، پاکستانی ایئر فورس نے حشر کیا، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ پاکستانی افواج کی جانب سے کل بھارت میں ان کو گھر کے اندر ان کے گھس کے مارا۔ پاکستانی ایئر فورس نے کل اپنا JF-17 تھنڈر، جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی کہ اتنی دیر تک دشمن ملک کے اندر ایک جہاز رہا، اس نے تباہ و برباد کر دیا بھارت کو۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق، ISPR کے مطابق، پاکستانی افواج نے تقریباً 10 سے زائد انڈین ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جس میں پٹھان کوٹ ایئر بیس، راجوری ایئر بیس اور جو مختلف وہاں پہ ایئر بیس ہیں، یہ شامل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو راجوری میں ان کا ایک دہشت گرد نیٹ ورک تھا جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا، کل پاکستانی افواج نے اس نیٹ ورک کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ مختلف اطلاعات ہیں، تقریباً پاکستانی سائبر ونگ کی جانب سے بھی کچھ کارروائیاں کی گئیں کہ بھارت کی تقریباً 70 سے زائد % جو وہاں کی ان کی بجلی کی فراہمی تھی وہ بھی معطل کی گئی، اس کو بھی کٹ آف کیا گیا۔ مختلف ان کی ویب سائٹس بھی ہیڈ کی گئی، ان کا بہت سارا ڈیٹا کو ریموو کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج کی جانب سے کل جو کارروائیاں کی گئی ہیں، اس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی کہ ایک دشمن ملک کے اندر اس طرح سے گھس کے مارنا۔ اور اطلاعات کے مطابق تقریباً 3 گھنٹے تک پاکستانی ڈرونز گجرات اور دہلی کے اوپر تھے۔ بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ بھارت میں اس وقت صفحہ ماتم بچھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو 2 دن پہلے تک بھارت پاکستان میں حملے کی باتیں کر رہا تھا، اب ڈی ایسکلیشن کی باتیں کر رہا ہے۔ پاکستان سے آگے رحم کی بھیکیں مانگے جا رہی ہیں، مختلف ممالک کو کالیں کی جا رہی ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستان کے قوم پہ رحم کرے۔ کل جو آپریشن کیا گیا، اس آپریشن کا نام آپریشن بنیان المرصوص رکھا گیا، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پاکستانی افواج اپنی عوام کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ کل کی ایک تازہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستانی افواج نے کل رات کو، جب پاکستانی افواج کے ترجمان DG ISPR کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی، اس پریس کانفرنس کا مقصد عوام کو حقائق بتانے تھے کہ کل رات کو دشمن ملک کی جانب سے پاکستانی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، جس کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد جو کل تاریخی الفاظ DG ISPR کی جانب سے فرمائے گئے وہ یہ تھے: جسٹ ویٹ فار آر رسپانس۔ یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے یہ الفاظ، جسٹ ویٹ فار آر رسپانس۔ اس کے بعد جو کل بھارت کے ساتھ ہوا وہ تباہ و برباد کر دیا ہم نے بھارت کو۔ الحمدللہ سویلین عبادی کو ہم نے نہیں نشانہ بنایا، ہم نے ان کے ایئر فورسز، ان کے ایئر بیسز، ان کی جو ملٹری بیس ہے اور جو ان کی دیگر چیزیں، S-400 کا جو ان کا میزائل سسٹم ہے، آپریشن سسٹم، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اب تک کی اطلاعات، مختلف اطلاعات آئی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ابھی ہمیں میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ فواد صاحب، اب موجودہ صورتحال، کل جب سے پاکستان کی جانب سے بھارت پہ حملہ کیا گیا ہے، جو ہم جوابی حملہ ہماری جانب سے کیا گیا ہے، اب صورتحال آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ابھی اطلاعات موصول ہوئیں کہ حیدرآباد میں بھی کوئی میزائلز فائر کیے گئے ہیں، تو سر کیا معاملات مزید بگڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟
سر ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اسکواڈرن لیڈر عثمان نے حیدرآباد حملے میں جامع شہادت نوش کیا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً 4 ہمارے اور افسران کی اسی حملے میں شہادت ہوئی ہے. تو سر بھارت کی جانب سے جو حملے بار بار کیے جا رہے ہیں, اب سیز فائر کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر کی طرف معاملات جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کا کیا تجزیہ؟ ایک طرف تو حملے بھارت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف ہمیں معاملات سیز فائر کی طرف جاتے ہوئے بھی باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیا تجزیہ آپ کا؟ سر ابھی خبر یہ بھی موصول ہو رہی ہے, انڈیا میڈیا کی جانب سے یہ بیانات چلائے جا رہے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے انڈیا نے جوابی حملے میں پاکستان کی 8 کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا, جس میں بلارائی ایئر بیس, پسرور ایئر بیس, سیالکوٹ ایئر بیس, رافیکائی ایئر بیس, شرکوٹ ایئر بیس, مرید ایئر بیس, چکوال ایئر بیس اور رحیم یار خان, سکھر, چونین, اور یہ بہت ساری جو ہیں انڈیا کی جانب سے بھی دعویٰ کیا ہے. یہ انڈیا میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں. تو سر انڈیا تو لگ رہا ہے جنگی ضرور انڈیا پہ سوار ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کی کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں میجر ریٹائر فواز صدیقی صاحب موجود تھے. انڈیا کی جانب سے جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں, سیکیورٹی ذرائع سے ہم اس معاملات کو تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خبر ناظرین ابھی گردش کرتی ہوئی یہ بھی آئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کے معاملات طے ہو گئے ہیں. یہ خبر بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کے معاملات طے ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ناظرین حالات کس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں.
اور کل جو پاکستان کی جانب سے انڈیا پہ جوابی حملہ کیا گیا، یہ بھی اطلاعاتیں ہو سکتے ہیں ہم نے شاید انڈین کی کوئی خاتون پائلٹ کو بھی زیر حراست میں لیا گیا ہے، شیوانجی جن کا نام ہے، جو رافیل چلاتی ہیں. تو انڈیا کو کل پاکستان کی جانب سے جواب دے دیا گیا ہے اور بھرپور جواب دے دیا گیا ہے. اور ایک چیز کلیئر کر دی گئی ہے، پاکستان کوئی غزہ نہیں ہے، پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے کہ انڈیا کی جارحیت کو برداشت کر لے گا. پاکستان مارتا ہے تو گھر میں گھس کے مارتا ہے. کل میں نے بولا تھا ہم نے مار دیا. پروگرام پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈیٹس آل فار ٹو نائٹ. اللہ حافظ. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ سے پھر ملاقات ہو.